بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ لوگو نماز قائم کرو اور اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرو۔ آج آپ کی خدمت میں حضرت محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، الحسنی والحسینی، السید الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ زندگی میں ایک نماز صلاۃ غوثیہ پڑھتے تھے۔ اس نماز کو صلاۃ الاسرار بھی کہتے ہیں، اور صلاۃ غوثیہ، صلاۃ معنی تو نماز ہے اور غوثیہ معنی ہے کہ حضرت غوث پاک جس نماز کو پڑھتے تھے۔ اس نماز کو کیوں پڑھتے تھے؟ آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضور میں بہت پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ تم اپنے گھر میں 2 رکعت نماز نوافل صلاۃ غوثیہ واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا قبلہ طرف وقت فلاں فلاں اللہ اکبر۔ اور پھر حضور غوث العظم نے فرمایا کہ ثنا کے بعد الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ احد، اس کو 11 مرتبہ آپ نے پہلی رکعت میں پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے رکوع سجدہ اور پھر قیام کی طرف، پھر دوسری رکعت میں آپ نے پھر اس کو الحمد شریف کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے التحیات میں بیٹھنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، ربی جعلنی پڑھنی ہے، آپ نے پھر سلام پھیرنا ہے۔ حضرت غوث العظم نے اس غلام کو پورا طریقہ بتا دیا۔ اس غلام نے عرض کی کہ حضور پھر آپ نے فرمایا کہ تم نے بغداد شریف کی طرف 11 قدم چلنے ہیں، 11 قدم چلنا ہے اور مجھے پکارنا ہے، یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ فرمایا کہ ہر قدم پر تم نے 1 مرتبہ کہنا ہوگا، یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ اور جب تم 11 قدم بغداد شریف کی طرف چلو گے تو وہاں کھڑے ہو کر میرا وسیلہ دے کر تم نے اللہ سے دعا کرنی ہوگی۔ آپ کی جو بھی مراد ہوگی، جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی منزل ہوگی، اس نماز کی برکت سے اللہ رب العزت اسے کامیاب کر دے گا، اور نماز کی برکت سے خالق کائنات آپ کی وہ مراد اور آپ کی منزل کو پورا کر دے گا۔ یہ صلاۃ غوثیہ جو ہے یہ حضرت غوث العظم کی نماز ہے۔ آپ نے اسے قوم کو تحفہ دیا ہے، امت محمدیہ کو ایک تحفہ دیا ہے، اور آج بھی بڑے بڑے لوگ، میں نے دیکھا کہ بہت سارے فقہا، فقراء، صوفیاء، پیران اعظام، اولیاء کرام، علماء کرام، جب بھی انہیں زندگی میں کوئی مشکل مقام آتا ہے وہ وضو کرتے ہیں، اور وضو کرنے کے بعد نماز غوثیہ ادا کرتے ہیں۔ اسی نماز کو صلاۃ الاسرار بھی کہتے ہیں۔ اسرار کیوں کہتے ہیں؟ کہ رب العالمین اور بندے کے درمیان میں جو پردے ہوتے ہیں اس نماز کی برکت سے وہ سارے اٹھا دیے جاتے ہیں، اور بندے کا جو سینہ ہے وہ خزانہ الہیت سے بھر دیا جاتا ہے، اس کے دل اور دماغ میں ذکر الہی اور فکر الہی ڈال دی جاتی ہیں۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل مرحلہ آئے تو آپ حضرت سیدنا غوث العظم کو یاد کریں، اور یہ 2 رکعت نفل صلاۃ غوثیہ کی نیت باندھیں، اور پھر 11 قدم آپ بغداد شریف کی طرف چل کے جائیں، یا شیخ سید عبد القادر جیلانی، یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ، کہ آپ حضرت غوث العظم شہنشاہ بغداد کا ذکر کریں، تذکرہ کریں۔ اور حضرت غوث العظم نے قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں
کہ میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، میرا مرید اگر مجھے پکارے گا مشرق کے اندر کھڑا ہو کر اور میں مغرب میں ہوں گا تو میں اس مرید کی آواز کو سن کر اس کی مشکل میں کام آ جاؤں گا۔ اور ایک مقام پر حضرت سیدنا غوث العظم فرماتے ہیں کہ لوگوں میں تو پوری امت کو، پوری دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ جس طرح اپنی ہتھیلی کو پر راہی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ آج پوری دنیا کے اندر ہم غوث غوث کرتے ہیں، ایسے ہی نہیں کرتے، یا غوث العظم جب ہم کرتے ہیں ایسے ہی نہیں کرتے۔ حضرت غوث پاک کوئی عام ہستی نہیں ہے، بلکہ جس طرح اللہ رب العزت نے ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں میں اعلیٰ مقام عطا کیا ہے، اسی طرح غوث پاک کو تمام ولیوں میں اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ جس طرح میرے نبی کی دنیا کے اندر کوئی مثال نہیں ہے، اسی طرح غوث پاک کی دنیا کے ولیوں کے اندر کوئی مثال نہیں ہے۔ وہ نبیوں میں بے مثال ہے، یہ ولیوں میں بے مثال ہے، اور وہ نبیوں کا امام ہے، غوث پاک ولیوں کا امام ہے۔ اور میرا عقیدہ ہے کہ جب تک حضرت غوث العظم شہنشاہ بغداد کسی کو پر مہر نہ لگا دیں اس وقت تک کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ اور جو غوث پاک کا ماننے والا ہے وہ بے نمازی نہیں ہو سکتا، وہ نمازی ہوگا۔ غوث پاک نے ہمیشہ ان لوگوں کو ترجیح دی ہے جو اس کے نانے کی نماز کے پابندی کرتے ہیں، جو خدا کی عبادت کی پابندی کرتے ہیں۔ حضرت غوث العظم شہنشاہ بغداد اس نماز کو ہمیشہ پڑھتے۔ اس نماز کا نام صلاۃ غوثیہ ہے، اس کے 2 نفل ہیں، اور ان نفلوں کا ثواب حضرت غوث العظم کو پیش کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔